2026 سے 2028 تک کینیڈین گورنمنٹ نہ صرف پرماننٹ ریزیڈنٹس بلکہ ٹیمپرری ریزیڈنٹس کو بھی مور دین 1 ملین ویزاز کا اجرا کرے گی، دونوں الگ سٹریمز میں الگ سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 3 سالوں کا کوٹا کا اعلان آلریڈی کر دیا گیا ہے، جو کہ کمی بیشی کے ساتھ ایز یوزول 1 ملین رہے گا پرماننٹ ریزیڈنٹس اور 1 ملین رہے گا ٹیمپرری ریزیڈنٹس کے لیے۔ ایکسٹریم حد تک اس میں کمی کی گئی ہے ٹیمپرری ریزیڈنٹس کوٹا میں، جو کہ آگے جا کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ اوور آل 2026 سے 2028 تک یعنی 3 سالوں کے لیے امیگریشن لیول پلان کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے مطابق پرماننٹ ریزیڈنٹس کو ملیں گے 3,80,000 ویزاز ہر سال، یعنی 26، 27 اور 28 میں، اور اس کے علاوہ ٹیمپرری ریزیڈنٹس حاصل کر پائیں گے 3,85,000 ویزاز 2026 میں، اور اس کے علاوہ یہ سٹریم آگے اسٹیبلائزڈ رہے گی 3,70,000 2027 اور 28 میں بھی سیم نمبرز کے ساتھ۔ پرماننٹ ریزیڈنٹس ویزاز پہ زور دیا ہے کینیڈین امیگریشن نے، اور کہا ہے کہ سلائٹلی چینج کیا گیا ہے پچھلے سال کی نسبت، یعنی 3,95,000 سے کم کر کے سلائٹلی اس کو نیچے 3,80,000 پہ لایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیئر آف اکنامک امیگرنٹس جو ہیں وہ بڑھیں گے، یعنی پچھلے سال 59% سے بڑھا کر ان کی تعداد 64% کر دی گئی ہے۔ اگر ایگزیکٹلی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو پرماننٹ ریزیڈنٹس کا ٹارگٹ جو رکھا گیا ہے 2026 میں 3,80,000، جس میں سے اکنامک امیگریشن 2,39,800 2026 میں، 2,44,700 2027 میں، اور 2,44,700 ہی 2028 میں۔ اکنامک امیگریشن سے مراد یہ ہے ایسے افراد جو کہ کینیڈا میں جو ڈراز ہوتے ہیں ہر مہینے 2 سے 3، ان کے تھرو پرماننٹ ریزیڈنٹ بن کے کینیڈا جاتے ہیں، اور جن کو انوائٹ کیا جاتا ہے کینیڈا کی PR کے لیے۔ فیملی یونیفیکیشن کی بات کی جائے 84,000 2026 میں، اور 81,000 27 اور 81,000 ہی 2028 میں ویزاز ایوارڈ کیے جائیں گے۔ اگر بات کی جائے ریفیوجیز اینڈ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کینیڈا جانے والے افراد کی، تو ان کو 2026 میں 56,200، 2027 میں 54,300 اور 2028 میں 54,300 ہی، یعنی یہ تمام اوور آل پرماننٹ ریزیڈنٹ ٹارگٹس ہیں کینیڈا کے، جو کہ ابھی اسائن آلریڈی کر دیے گئے ہیں، ان میں کمی بیشی بھی متوقع ہے۔ اگر بات کی جائے ٹیمپرری ریزیڈنٹس یعنی ایسے افراد جو کہ اسٹوڈنٹ یا پھر ورک ویزا پہ کینیڈا جاتے ہیں، تو 2026 میں ان کی تعداد کر دی گئی ہے 3,85,000۔ اس کو آلموسٹ 50% کم کیا گیا ہے پچھلے سال کی نسبت، اور یہی تعداد 3,70,000 ہو جائے گی 2027 اور 3,70,000 ہی 2028 میں، لیکن اس میں کمی بیشی بھی ممکن ہے۔ 2026 میں ٹیمپرری ورکرز جا پائیں گے 2,30,000، 2027 میں 2,20,000 اور 2028 میں 2,20,000۔ اسی طرح انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو 2026 میں 1,55,000، 2027 میں 1,50,000 اور 2028 میں 1,50,000۔ سب سے بڑا دھچکا جو لگا ہے ٹیمپرری ورکر اسٹریم میں بات کی جائے تو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو، یعنی ان کی تعداد 3,06,000 سے کم کر کے 50% کم کر دی گئی ہے، 1,55,000 پہ اس کو سیٹ کیا گیا ہے، جو کہ بہت بڑا دھچکا ہوگا آنے والے سالوں میں۔ اور اس کے علاوہ ٹیمپرری ریزیڈنٹس جو ہیں ان کی تعداد 3,68,000 تھی 2025 میں، اس کو کم کر کے 2,30,000 کر دیا جائے گا 2026 میں۔ یہ بھی بہت بڑا دھچکا ہے، یعنی کینیڈین گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پاپولیشن کا اوور آل جو ریشو ہے ٹیمپرری ریزیڈنٹس کا، وہ 5% سے نیچے رہے، جو کہ حالیہ طور پر گزشتہ سالوں میں 9 اور پھر 7% رہا ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ سسٹم کو اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہے، اور اسی کے لیے وہ ریوارڈ کریں گے ایسے افراد جو کہ آلریڈی کینیڈا میں ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اکانومی کو، اور اسی پلان میں ون ٹائم پاتھ وے کے تھرو 33,000 ورک پرمٹ ہولڈرز کو پرماننٹ ریزیڈنس حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا 2026 اور 2027 میں۔ اس کے علاوہ $1.7 بلین ملٹی ایئر ریکروٹمنٹ انیشیٹو کے مطابق اٹریکٹ کیا جائے گا 1,000 انٹرنیشنل ریسرچرز کو ایسی فیلڈز میں جو کہ انجینئرنگ، نیچرل سائنسز، ہیومینٹیز اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں۔ اگر ایسیس کیا جائے اس تمام انفارمیشن کو، تو یہ بات کھل کے واضح ہوتی ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اکنامک امیگریشن کو بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے ان کو نمبرز کو جو ہے وہ بھی انکریز کیا گیا ہے اس سال۔ اور اس کے علاوہ فیملی یونیفیکیشن اور ہیومینیٹیرین سٹریمز کو جو ہے وہ ایڈجسٹڈ بنیادوں پہ تقریباً آلموسٹ سیم رکھا گیا ہے گزشتہ سالوں کی نسبت، لیکن ٹیمپرری ریزیڈنٹس جو ہیں، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یا پھر ٹیمپرری فارن ورکر ویزا پہ جو لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کی تعداد کو سگنیفیکنٹلی مزید کم کرنے کا اعادہ کر لیا گیا ہے، اور اسی لیے اسی امیگریشن لیول پلان 2026 سے 2028 میں اس کی تفصیلات بھی شیئر کی گئی ہیں۔ لیکن ایک بات قابل توجہ ہے کہ ون ٹائم پروگرام جو سیٹلمنٹ 33,000 افراد کو، ورک پرمٹ ہولڈرز کو
परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कनाडा ऑल टुगेदर बैलेंस करना चाहता है अपने इमिग्रेशन स्ट्रीम्स को, और इसीलिए उन्होंने इस नए इमिग्रेशन प्लान का ऐलान किया है। हर साल इसका ऐलान किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। इस साल ये थोड़ा डिले हुआ है, नवंबर तक चला गया है, लेकिन ओवरऑल कैनेडियन इमिग्रेशन का ऐलान सबके सामने वाज़ेह है कि कनाडा अब सिर्फ़ और सिर्फ हाईली क्वालिफाइड अफराद को ही कनाडा लेके जाना चाहता है, या फिर फ्रांकोफोन माइग्रेंट्स को, यानी ऐसे अफराद जो कि एक्स्ट्रा फ्रेंच बोलने की अहलियत रखते हैं। दोनों स्ट्रीम्स मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं। खुल के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपने हालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।